السلام علیکم دوستو، میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا میرے اس پیارے سے چینل ABW حکمہ ٹاکس پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ہمارے سیریز سولفل ٹرانسفارمیشنز کے ایپیسوڈ 4 میں ہم نے توکل اور تقدیر پر بات کی تھی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اپنے اخلاق کو بہترین بنانے اور گناہوں سے بچنے کے بارے میں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ایپیسوڈ 1 میں بتایا ہی تھا کہ اسلام ہمیشہ سے ہمیں زندگی کو مکمل طور پر جینے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ اسلام میں پرفیکٹ ہونے کا مطلب صرف عبادت کرنا ہے تو آپ غلط ہیں۔ اسلام میں پرفیکٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے زندگی کے ہر مومنٹ کو اسلام کے حساب سے جئیں۔ آج کے دور میں گناہ اور فتنہ ہر جگہ پھیل چکا ہے، اسی وجہ سے ایک انسان کے لیے ایک بہترین مسلمان بننا اور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج کا یہ ایپیسوڈ ہر اس شخص کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان بنانا چاہتا ہے، کیونکہ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو اپنے اخلاق کو بہتر بنانا سکھاؤں گا، بڑے گناہوں سے بچنا سکھاؤں گا اور حرام اور حلال کے درمیان فرق کرنا سکھاؤں گا۔ یہ صرف ایک علم دینے والا نارمل ایپیسوڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روڈ میپ ہے جو آپ کو ایک بہترین مسلمان بننے میں مدد کرے گا۔ اسلام میں اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ صرف ہم عبادت کرنے سے جنت نہیں جا سکتے، لیکن میں یہاں پر یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صرف اخلاق اچھے کرنے سے بھی آپ جنت نہیں جا سکتے۔ بہت لوگ سوچتے ہیں کہ اخلاق اچھے رکھ لیں گے تو سب ہو جائے گا، لیکن نہیں، آپ کو عبادت بھی کرنی ہوگی اور اخلاق بھی بہترین رکھنا ہوگا، تب ہی آپ کو جنت ملے گی۔ بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے۔ آج کا دور فتنوں سے بھر چکا ہے، حرام چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ ٹی وی، سوشل میڈیا، سوسائٹی اور ایجوکیشن، ہر جگہ حرام چیزوں کو نارمل بنا دیا گیا ہے۔ ہر بندہ اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہہ دیتا ہے کہ سب ہی تو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا، اگر پوری دنیا حرام کرے تو بھی اللہ کے نظر میں وہ حرام ہی رہے گا، اور اگر تم اکیلے حلال پر رہو تو بھی اس کی عظمت کم نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت بھاری بات ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ قرآن کی سورہ انعام کا آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں اللہ کا راستہ بھلا دیں گے۔ جیسے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ اخلاق بھی اسلام میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسلام صرف نماز، روزہ اور عبادت تک محدود نہیں ہے۔ اخلاق کا مطلب صرف آؤٹ ورڈ مینرز نہیں ہے، یہ دل کے اندر کا حال ہے جو زبان، چہرے اور رویے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اخلاق وہ روحانی خوشبو ہے جو ہر مومن سے مہکتی ہے۔ اخلاق وہی ہے جو لوگوں کا دل جیت لے اور اللہ کا قرب حاصل کروا دے۔ اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فطری اخلاق جو اللہ نے انسان میں نیچرلی ڈالا ہے، جیسے شرم، حیا اور محبت، اور دوسرا ہوتا ہے جو اخلاق ہم خود سے پیدا کریں، یعنی جو ہم لوگ ٹریننگ، عبادت اور اللہ کے خوف سے ڈیولپ کریں، جیسے صبر، ٹالرنس، کامل حلم، فارگیونیس، کنٹینٹمنٹ اور اخلاص۔ اخلاق کے کچھ بنیاد ہوتے ہیں جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے سچائی، ہر وقت سچ بولنا اور جھوٹ سے نفرت رکھنا۔ پھر ایک ہوتا ہے حیا، یعنی کہ شرم، بے حیا کاموں سے دور رہنا، بے حیا جوک اور لینگویج سے بچنا اور بے حیائی کے کاموں سے بھی بچنا۔ ایک ہوتا ہے صبر، یعنی کہ غصے پر کنٹرول رکھنا، ٹونٹ کا جواب صبر سے دینا اور کبھی کبھی کچھ باتوں کو جانے دینا۔ ایک ہوتا ہے نرمی سے پیش آنا، یعنی اپنے آپ کو سب سے سپیریئر نہ سمجھنا، تکبر نہ کرنا۔
ایک ہوتا ہے بہترین رویہ رکھنا، ہر شخص کے ساتھ عزت اور خلوص سے پیش آنا۔ پھر ایک ہوتا ہے عدل یعنی کہ انصاف کرنا، ہر فیصلے میں سچائی اور انصاف رکھنا۔ اخلاق کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اخلاق صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کا نظام ہے۔ آخرت کے دن اخلاق کا بہت اونچا مقام ہوگا۔ اخلاق ایک بہت بڑا رول نبھائے گا ہمیں جنت تک پہنچانے میں۔ جس انسان کا ظرف پاک ہو جاتا ہے اس کا اخلاق خود پاک ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں اخلاق کا امتحان نظر آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا میں لائک اور فیم کے لیے لوگ اپنے اخلاق بھول جا رہے ہیں۔ روسٹ کلچر تو اخلاق کی قبر بن چکی ہے۔ اسکولز اور کالجز میں تو ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ڈس ریسپیکٹ کرنا اور مذاق اڑانا تو عام بن چکا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ پریکٹیکل سٹیپس بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ اپنے اخلاق کو سدھار سکتے ہیں۔ آپ اپنے پورے دن میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر قرآن اور ذکر پر فوکس کیجئے۔ روزانہ خود سے سوال کیجئے، کیا میرا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کرتا ہے؟ غصہ آئے تو وضو کر لیجئے، پانی پی لیجئے اور اللہ کا ذکر کر لیجئے۔ جو آپ اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کیجئے۔ حلال کیا ہے؟ حلال وہ عمل، خوراک، رشتہ، مال، لفظ یا سوچ ہے جسے اللہ نے قرآن اور سنت میں جائز قرار دیا ہو۔ یہ روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے فائدہ مند ہے۔ حرام وہ عمل، وہ خوراک، وہ رشتہ، وہ مال، وہ لفظ یا وہ سوچ ہے جسے اللہ نے قطعی طور پر منع کیا ہو۔ یہ روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے نقصان دہ ہے۔ انسان کے اعمال کے بارے میں دیے گئے اللہ تعالیٰ کے وہ شرعی حکم جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام کرنا فرض ہے یا پھر منع ہے یا کیسا ہے۔ ہم سبھی کو یہ ٹاپک میں کنفیوژن ہوتا ہی ہے۔ آج میں آپ کا یہ کنفیوژن دور کر دوں گا۔ تو اب میں آپ کو احکام کی کیٹیگریز بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی کیٹیگری ہوتی ہے فرض یا واجب، ایسے اعمال جسے کرنا لازمی ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر کرو گے تو 100% ثواب اور نہیں کرو گے تو گناہ اور عذاب۔ اس کے ایگزامپلز میں سے سب سے بہترین ہے 5 وقت کی نماز، اور پھر آتے ہیں رمضان کے روزے، زکوٰۃ، حج اگر شرطیں پوری ہو۔ پھر دوسرا ہے سنت۔ سنت کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام جو آپ نے عام طور پر ریگولرلی کیے اور امت کو بھی کرنے کا حکم دیا یا پسند فرمایا۔ اسے کرو گے تو بہت بڑا ثواب ہے، چھوڑو گے تو ثواب سے محروم رہ جاؤ گے اور ملامت کا حقدار ہوگے۔ اگر عادتاً سنت چھوڑی جائے تو انسان قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس پر ایک حدیث بھی ہے صحیح بخاری سے، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی سنت چھوڑنا چھوٹی بات نہیں ہے، یہ انسان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر سکتی ہے۔ اور میرا ایڈوائس رہے گا ہمیشہ سنت موقدہ کو فرض کی طرح بنا لو، سنت موقدہ کو ایک دم ایمرجنسی پر ہی چھوڑو۔ تیسرا ہے جائز کام۔ جائز کام وہ ہے جو کرنا جائز ہے، اگر آپ اسے کرو گے یا نہیں کرو گے تو بھی ثواب یا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر جائز کام کو بھی اگر اچھی نیت سے کیا جائے تو اس سے بھی ثواب مل سکتا ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے مکروہ، چھوڑو گے تو ثواب، کرو گے تو گناہ یا ملامت۔ یہ وہ کام ہے جو شریعت کو پسند نہیں لیکن حرام بھی نہیں۔ آخری ہے حرام، جو بالکل منع ہے، کرو گے تو بڑا گناہ ہے، کئی بار کفر تک لے جاتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جن کا منع قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ شراب پینا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، سود لینا، یہ سب حرام ہے۔ آج کے دور میں میوزک ایک ایڈکشن بن چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میوزک سے سکون ملتا ہے، لیکن اصل میں یہ سکون نہیں،
ایک نرمی میں چھپی ہوئی گمراہی ہے۔ میوزک ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کو اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب کسی انسان کو کوئی میوزک پسند آتا ہے تو پھر وہ اپنے فری ٹائم کو اس میوزک کو سننے یا پھر گانے میں ویسٹ کر دیتا ہے۔ اس ٹائم کو وہ اللہ کے ذکر میں یوز کر سکتا تھا۔ میوزک نفسانی ڈیزائرز کو بھی بڑھاتی ہے۔ میوزک سیدھا آپ کے نفس کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ جب بندہ میوزک سنتا ہے تو اس کا دل دنیا کی طرف جھکتا ہے، زنا اور فحاشی کا خیال بڑھنے لگ جاتا ہے اور سب سے خطرناک اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے۔ آپ خود سوچئے میوزک میں کیا ہوتا ہے۔ میوزک میں اللاجیکل باتیں ہوتی ہیں، میوزک میں وہ باتیں ہوتی ہیں جو امپاسبل ہے۔ میوزک ہمیشہ سیڈنس کو، ناشکری کو، لسٹ کو، لو کو، حرام ریلیشن شپس کو پروموٹ کرتا ہے۔ میوزک انسان کو زنا کی طرف لے جانے کا ایک راستہ ہے۔ آپ نے یہ خود غور کیا ہوگا کہ جہاں پر میوزک چل رہا ہوتا ہے وہاں پر اللہ کا ذکر بند رہتا ہے، وہاں پر قرآن کو نہیں پڑھا جاتا۔ میں خود میوزک کے ایڈکشن میں پڑ چکا تھا ایک سمے۔ تب میں کو جب بھی ایسی باتیں بتائی جاتی تھی میں اپنے غلط جسٹیفیکیشن کے ساتھ اسے اگنور کر دیتا تھا، لیکن اب جب مجھے حق بات کے بارے میں معلوم پڑا ہے تب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ میں اس سمے کتنی غلط جسٹیفیکیشنز دیتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5590 ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں لوگ آئیں گے جو زنا، ریشم، شراب اور میوزک کو حلال سمجھیں گے۔ ہر ٹائپ کا میوزک حرام ہے، اگر اس میں انسٹرومنٹس ہیں تو الاؤڈ ہے تو صرف وہی جس میں صرف وائس کا استعمال کیا گیا ہو۔ نو انسٹرومنٹس، انسٹرومنٹ تو ہونے ہی نہیں چاہیے، ساتھ ہی میں غلط باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حرام کاموں کی طرف، سیڈنس کی طرف پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میری ان یوٹیوبرز، ویڈیو کریئٹرز، سوشل میڈیا انفلوئنسرز سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے ویڈیو میں بیک گراؤنڈ میوزک جو لگاتے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے حرام بیک گراؤنڈ میوزک لگا دیا تو اس ویڈیو کو جب جب لوگ دیکھیں گے تب آپ کو گناہ ملتے جائے گا۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی کوئی ویڈیو دیکھتے جائے گا، آپ کو گناہ ملتے جائے گا۔ وہ حرام بیک گراؤنڈ میوزک لگانے کا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور جو لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں ان کے لیے بھی یہی چیز اپلائی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ حلال الٹرنیٹیوز بتاتا ہوں جو آپ اپنے ویڈیو میں لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا تو آپ قرآن کی تلاوت بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس میں بول نہیں رہے ہیں تو نہیں تو قرآن کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ پھر آتا ہے نشید، جس میں اللہ اور اس کے نبی کا ذکر ہو۔ وہ نشید میں لیکن انسٹرومنٹ یوز نہیں ہونا چاہیے۔ انسٹرومنٹ میں بس ایک انسٹرومنٹ حلال ہے جسے بولتے ہیں ڈف، یا پھر وائس بیسڈ انسٹرومنٹس آتے ہیں، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا ہے کہ آپ نیچر کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے پانی، ہوا یا پھر برڈز کا، اور آپ بنا بیک گراؤنڈ میوزک کے بھی اچھا ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ میرے خیال سے اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میوزک تو حرام ہے۔ اب آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کو میوزک اب سے چھوڑنا ہے یا پھر آپ کو میوزک کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے اپنے نفس سے لڑتے ہیں اور میوزک سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کے لیے آپ اگر کسی چیز کو چھوڑیں گے تو اللہ آپ کو اس سے بہترین چیز عطا فرمائے گا۔ یا اللہ ہمیں میوزک جیسے حرام سے بچا، ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ملتے ہیں اپنے آخری ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔